تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائی کا ڈر ہے, دونوں خاندانوں کے افراد کو بٹھاؤ, حکما من اہلہ و حکما من اہلیہ, ایک بندہ یہاں سے ایک وہاں سے, ایسا نہیں کہ پورا ٹبر بلا لیا, یہ بڑی پرابلم ہے, سارے چاچے مامے آ گئے ہو بھائی, پھر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا, اتنے سارے ٹبر کو بلانے کو. اور اس میں یہ بھی نہیں, علماء کہتے ہیں ایسا بھی نہیں خواتین کو بلایا جائے, کیونکہ وہ جنگ کا رخ پھیر دیں گی, حقیقت ہے, یہ والی جنگ بھول کے ایک دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اب آپ نے یہاں سے بھی ان کی بھی ساس اور ادھر سے شوہر کی ساس, دونوں ساسیں آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس شروع کر دیں گی. میں جب تیرے گھر آئی تھی تو نے میرے کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا ہے, جب تو رشتہ لینے آئی تھی کم بخت اس وقت تو بول رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, 1 لاکھ تنخواہ ہے, یہ تو ٹماٹر بیچتا ہے, تو نے مجھے کو جھوٹ بولا تھا, اور یہ تیرے بیٹے تو نے کم بخت جادو کروایا جو وہ, یعنی فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نئی جنگ چھڑ جائے گی, نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو اس لیے ان معاملات میں کس کو ڈالنا چاہیے, مردوں کو. وہ اپنے کس سے لے کے بیٹھے کمیٹیاں, تو کمیٹی کیوں کھا کے بیٹھی ہوئی ہے بھائی تو ایک ایسی جنگ چھڑے گی جو لامتناہی ہوگی. میرے پاس کل کسی کا فون آیا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, میری بیوی اور ساس کا, میں پریشان ہوں. میں نے کہا خدا نے اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا جج پیدا کیا ہی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ساس بہو کے جھگڑوں میں صحیح کون ہے. میں نے کہا کسی کے باپ میں ایسا دم, یہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا نا وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا بھائی میرے سے مرڈر کے کیس میں حل کروا, میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, کشمیر کا کیس ڈالو میں 2 منٹ میں فیصلہ کر لوں گا. وہ کہے گا یہ فیصلہ میرے سے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ میں خود اپنے گھر میں حل نہیں کر سکا. تو یہ ہے ہی نہیں. اس لیے جب ایسا ہو رہا ہے الگ, بھائی کون صحیح ہے کون غلط بھاڑ میں جائے, تم الگ رہو گی اماں, تم الگ رہو گی, ٹھیک ہے نا, اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے.